بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم ابراہیم علیہ السلام کو ساری بادشاہ دکھاتے ہیں زمینوں اور آسمانوں کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ فرمایا، اور اسی آیت مقدسہ کے تحت تفسیر روح المعانی میں درج ہے کہ آسمانوں کی بادشاہ سے مراد سورج، چاند، ستارے یہ سارے آپ کو دکھا دی گئی، اور زمین کی بادشاہ سے مراد پہاڑ، درخت اور سمندر ہیں۔ اور اسی تفسیر روح المعانی کے اندر ایک واقعہ درج کیا گیا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں اور زمین کی بادشاہ دیکھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو یہ بادشاہ دکھائی، تو اس دوران انہوں نے ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کی ہلاکت کی آپ نے دعا کی، یا اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے کہ تیرے زمین میں رہ کر تیری ہی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بندے کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے پھر دیکھا کہ ایک اور بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس بندے کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے ایک تیسرے شخص کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پسند نہ تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کا رزق کھائے اور پھر اسے رب کائنات کی نافرمانی کرے، تو آپ نے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کو ہلاک فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کرو، میں اپنے بندوں سے 3 طرح کا سلوک کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں کرتے جائیں گے وہ مستجاب الدعوات ہیں، تو ان کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو وہ سارے لوگ جب گناہ گار دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم ان گناہ گاروں کو دیکھ دیکھ کر دعا کریں گے، یا اللہ نافرمان ہلاک کر دے، تو سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کی ہلاکت کے لیے دعا نہ کرو، کیونکہ میں اپنے بندوں سے 3 طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ گنہگار بندہ ضرور ہے، لیکن ایک دن آئے گا وہ توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، لہذا گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت کی دعا نہ کروں۔ اور دوسرا سلوک میں یہ کرتا ہوں کہ وہ تو گنہگار ہے، لیکن اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو زمین میری تسبیحات سے بھر دیں گے، میری تسبیح کریں گے، میرے لیے ذکر کریں گے، لہذا تم ان کی ہلاکت کی دعا نہ کرو کہ ان کی اولاد میں سے پیدا ہونے والوں لوگوں کی وجہ سے سابقہ کو بھی میں معاف فرما دوں گا۔ اور تیسری یہ کہ جب وہ گنہگار بندہ آئے گا اور قیامت کے دن میں چاہوں گا تو اس کو ہلاک کر دوں، چاہوں تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں، چاہوں تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دوں، لہٰذا ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کروں۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے خلیل نے دور دراز سے گنہگار بندے کو دیکھ لیا اور وہ گناہ کرتا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے دور سے دیکھنا اور دور سے سننا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری کائنات کو سمیٹ دیا ہوتا ہے۔ وہ دور اور نزدیک سے ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایک یکساں دیکھتے ہیں، ان کے لیے دور اور نزدیک کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ دور سے ان کو نظر نہیں آتا، قریب سے وہ دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقام اور مرتبہ جو عام انسان ہے اس سے کہیں 1000 درجے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، لہذا نبی کو اپنے مثل بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ نبی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے والی ذات ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اس آیت مقدسہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم دکھاتے رہیں گے۔ نوری جو لفظ ہے
یہ زمانے موجودہ اور آئندہ پہ مشتمل ہوتا ہے کہ اللہ کے خلیل دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، ہم دکھاتے ہیں دکھاتے رہیں گے، کہ یہ نہیں فرمایا کہ دکھا دیا ایک مرتبہ دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی یہ مقام اور یہ مرتبہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی امت کے احوال سے باخبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو عام شخص پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق